بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منتقل رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و دلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکومت الہی کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے تاکہ اول ہی سے لوگ متفنر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریق سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی گود لیے ہوئے بیٹے زید بن حارثہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن العاص، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دور میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت پہنچا۔